تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر کی ہوئی. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. بتایا جا رہا ہے کہ ہوش مند بن جاؤ، یہ آگ والا جو چکر ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی حدیں ہیں. کوئی شخص اپنا خونی رشتہ ختم نہیں کر سکتا، کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. لازمی طور پر تقسیم ہوگا. یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے میں فلاں سے بری ہوتا ہوں اور اپنی دولت ساری جداد سے آگ کرتا ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ جنت میں جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. یہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، چوپڑیاں نہ دو نہیں کہ دنیا میں بھی مزے اڑائیں، دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں کہہ دیں گے جی آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ موجے لگ جائیں. تو یہ دنیا میں تو فراڈ شاید چل جائے، دنیا میں بھی نہیں چلتا. اب دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ اس کے رسول، سیدھا سیدھا فتویٰ ہے، دو ٹوک بات ہے جی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دو ہی چیزیں کیٹیگوریکل، ایبسولوٹ، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی میں اجماع بھی داخل ہے، اسی میں اجتہاد بھی داخل ہے. ایبسولوٹ چیزیں دو ہیں، کتاب اللہ اور سنت، اور ڈرائیوڈ چیزیں دو ہیں، پھر اجماع اور اجتہاد. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں کوئی بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی نہیں، وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ ملک کے اندر تو ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عزت داروں کی مٹی پلید ہوئی ہے، بڑی بڑی اونچی پوسٹوں سے اتنے ذلیل ہو کے وہ نکلے ہیں، پھر اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے بھی مر مر کے زندگی گزاری. یہ بڑے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں، سیاستدان، آگے پیچھے باڈی گارڈ، آزادانہ بیچارے گھوم بھی نہیں سکتے. ہم تو جناب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں، جس ہوٹل پہ چاہتے ہیں روٹی بھی کھا لیتے ہیں، پارک میں جا کے بیٹھ کے جہاں مرضی پھریں، موٹر سائیکل پہ، پیدل، کوئی ڈر نہیں. یہ بیچارے تو پھر نہیں سکتے. تو دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے، تو آخرت کی بھی تکلیف باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، کوئی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. اور اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو تھا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے. تو قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ دوسری تصویر کا رخ بھی دکھایا جاتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو وہ توڑ دے گا، اس سے تجاوز کر جائے گا، اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. سیدھی سیدھی بھائی جی بات ہے، 2 + 2 4. یہ بولین الجبر ہے، یا 0 ہے یا 1 ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ ٹوٹل پیکج لینا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں. تو یہ ٹوٹل پیکج ہے جس نے لینا ہے. لے گا تو وہ ادھر آگے انعام، اور جو نہیں لے گا اس کا انجام آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں گے. میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ کھول کے اپنی آیات. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اب دیکھیں یہاں بھی بات صحیح تسلی کروائی ہے، رجایا اللہ تعالیٰ نے. اتنا بھی کافی تھا کہ وہ رہے گا آگ میں، لیکن فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کو ہوگا ذلیل کر دینے والا عذاب. یہ صحیح جس کو کہتے ہیں نا انتقامی قسم کی جملہ، یہ وہ بولا ہے. لیکن یہ جملے 1400 سال پہلے نازل ہوئے، نہ ہمارے ماں باپ نے پڑھے نہ ان کے ماں باپ نے پڑھے. یہ قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ کو مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخش دیا جائے، ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو مر گیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ 300 روپے کا آپ ایک قرآن پڑھوا لیں، 600 روپے کے 500 روپے کے 2 پڑھ دیں گے، اور یہ سارا کے سارا سلسلہ چل رہا ہے. ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی بس اب اتنی عزت رہ گئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اگر تو قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو قرآن سفارشی ہوگا قیامت والے دن. مسلم امام احمد میں حدیث ہے قرآن سفارش کرے گا. اور اگر
قرآن کے خلاف چلیں گے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے تو فرشتہ کہے گا بس یا رسول اللہ، اب صرف وہ لوگ ہیں دوزخ میں جن کو قرآن نے روک لیا، قرآن نے جن کو روک لیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا. دنیا میں معاف کر دے گا، یہ آخرت کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شرک بھی کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے. اور اس پہ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ایک لیکچر دیا ہے، دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا، 50 آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ. وہ آپ یوٹیوب پہ سنیں. وہ یوم عرفہ والے دن میں نے اسی سال 1432 ہجری میں دیا ہے.